الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أفعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أفعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 8ویں پارے کی سورۃ الاعراف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس اور مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں حق تعالی شانہ نے فرمایا اپنی قدرت اور اپنے تصرفات کا تذکرہ کرنے کے بعد الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے خلق ہے اور اللہ ہی کے لیے حکم ہے، یعنی خالق اللہ ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور ہر چیز اللہ کے علاوہ وہ سب کی سب مخلوق ہیں۔ خالق ایک ہے اور باقی سب مخلوق ہے،
یعنی وہ بنانے والا ہے اور باقی سب بنائے ہوئے ہیں۔ جو بنایا ہوا ہو وہ کتنا ہی بڑا ہو لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، پیغمبر ہیں، کلمۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، مگر وہ بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، لہذا نہ وہ خدا ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ خدائی کے حصے دار ہیں۔ خدا کی خدائی میں سب سے بڑے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ ہی کے صدقے میں پوری کائنات اللہ نے بنائی، مگر اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مخلوق ہیں، بنائے ہوئے ہیں۔ ان کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، لہذا جو بنایا ہوا ہو وہ چاہے جتنا بڑا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ وہ عابد تو ہے مگر وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو خالق اکیلے اللہ ہے، باقی سب مخلوق، اور جو مخلوق ہے وہ محتاج ہے۔ جو مخلوق ہے، بنایا ہوا ہے، وہ محتاج ہے۔ کس کا؟ بنانے والے کا۔ اور جو محتاج ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ الا لہ الخلق، خوب اچھی طریقے سے سن لو، خلق کا اختیار اور خلق کا پاور یہ صرف اللہ کے پاس۔ والامر، اور امر کے معنی حکم دینا، خالق بھی وہی ہے اور حاکم بھی وہی ہے، اسی کا حکم ہر جگہ چلتا ہے، بر میں، بحر میں، خشکی میں، تری میں، جنگل میں، سمندر میں، دریاؤں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، پہاڑوں میں، ہر جگہ اسی کا حکم چلتا ہے۔ دنیا میں جن کے حکم چلتے وہ ہر جگہ نہیں چلتے، اسی کا حکم ہر جگہ چلتا ہے۔ حاکم وہی ہے، خالق وہی ہے۔ جب وہی خالق ہے، وہی حاکم ہے، تو پھر سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی سے مانگنا چاہیے۔ سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، سب اس کے محتاج ہے۔ جو محتاج ہو وہ کسی کو کیا دے گا؟ جو محتاج ہو، جو خود ہی محتاج ہو، وہ کسی کی احتیاج اور کسی کی ضرورت کیسے پوری کر سکتا ہے؟ مزاروں سے امید ہے زندگی کی۔ جو مزار میں لیٹے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ مزار میں کیسے لیٹے؟ زندہ کو تو دفن کرنا جائز ہی نہیں۔ جب مر گئے جبھی ان کو دفنایا گیا۔ تو جو خود مردہ ہو، جو موت کا مزہ چکھ چکا ہو، اس سے زندگی کی بھیک مانگنا یہ عقل کا تقاضا ہے یا حماقت؟ وفاؤں کی امید ہے بے وفا سے، اور مزاروں سے کیا زندگی مانگتے ہو؟ جب سب محتاج ہیں، لہذا جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جس کے خزانے میں سب کچھ ہے، لو اسی سے لگانا چاہیے اور اسی سے سب کچھ مانگنا چاہیے۔ یہ بھی نہ سوچو وہ بڑا ہے، اس سے چھوٹی چیز کیا مانگے۔ نہیں، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، دینے والا وہی ہے، کوئی دوسرا دروازہ ہے ہی نہیں، لہذا اسی سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ادعوا ربکم، اپنے رب سے مانگو۔ جب اس نے مانگنے کا حکم دیا ہے، لہذا مانگنا کیا ہوا؟ اگر اللہ کا حکم ہم مانیں گے، اللہ کے حکم کا ماننا ہی عبادت ہے۔ مانگو اللہ سے،
کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ روزی دے دیجئے، اے اللہ کاروبار میں برکت دے دیجئے، اے اللہ قرضہ ادا کر دیجئے، اے اللہ رشتے کی ضرورت ہے، اے اللہ عزت دے دیجئے، اے اللہ کامیابی دے دیجئے۔ اپنی ضرورتیں مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ کا ضرورتیں مانگ رہے، ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور مانگنے پر تمہیں ثواب بھی ملے گا۔ کیوں؟ تم نے جو مانگا ہے وہ تو ہم دیں گے، لیکن میرے کہنے سے مانگا ہے نا تم نے، اور کہنا ماننا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لہذا یہ دعا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، اور عبادت پر ثواب ملتا ہے۔ صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ دعا مانگنا تو عبادت کی جان ہے، عبادت کی گری ہے، عبادت کا خلاصہ ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت کی جان۔ عبادت کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، اور آدمی کی ذلت اسی وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، جب ہی اس کی ذلت ہوتی۔ لیکن عجیب بات ہے، اللہ کے آگے جب بندے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ان کی ذلت نہیں ہوتی، ان کی عزت اسی میں ہے وہ اللہ سے مانگے۔ کسی اور سے اگر مانگیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ السؤال ذل، حدیث میں آتا ہے مانگنا ذلت کی چیز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بلا ضرورت مانگنا، کچھ لوگوں نے اس کا پیشہ بنا لیا، عادت بنا لی، ان کو سکون ہی نہیں ملتا مانگے بغیر۔ یہ ذلت ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑی ذلت ہوگی، اور آخرت کی ذلت کے سامنے دنیا کی ذلت کچھ بھی نہیں۔ کیسی ذلت ہوگی آخرت میں؟ حدیث میں آتا ہے میدان محشر میں جو لوگ مانگا کرتے تھے لوگوں سے بلا ضرورت، مال بڑھ جائے، دولت بڑھ جائے، اتنا ہے اتنا اور ہو جائے، تو فرما قیامت کے دن جب یہ آئیں گے ان کے چہرے کے اوپر خراشیں ہوں، زخم ہوں گے جیسے کسی نے نوچ لیا ہو، گوشت نہیں ہوگا۔ یہ پورے میدان محشر میں اولین و آخرین کے سامنے پہچانے جائیں گے، یہ آدمی دنیا میں مانگا کرتا تھا۔ کتنی بڑی ذلت کا سامنا ہوگا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، مانگا 100 اونٹ دیے، پھر مانگا 100 اونٹ دیے، پھر مانگا۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ مال ہے تو بڑی عمدہ چیز اور بڑی شیریں، بڑی لذیذ، بڑی مزیدار چیز ہے، اس سے آدمی کا دل کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا جب آدمی کسی چیز کو مانگتا ہے اور پھر وہ اس کو ملتی ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اس کا حال اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھانا کھاتا رہتا ہے مگر پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے فرمایا جو مانگے گا وہ مانگتا ہی رہے گا، اور جو بچے گا اللہ اسے بچائے گا، اللہ اسے بچائے گا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے، اور بیعت بہت ساری چیزوں پہ لیتے، تو ان میں ایک بات یہ بھی ہوتی تھی ہم کسی سے مانگیں گے نہیں، کسی سے مانگیں گے نہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا مانگیں گے نہیں
تو پھر حضور سے بیعت کے بعد ان کا حال یہ تھا کہ یعنی مانگنا اسے نہیں کہتے مگر اس سے بھی بچتے تھے وہ. یعنی اگر وہ سواری پہ ہیں اور ان کا چابک اور ان کا کوڑا نیچے گر گیا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے بھائی اٹھا کے دے دینا. کیوں؟ حالانکہ یہ مانگنا نہیں ہے مگر صورت مانگنے کی ہے. یہ صحابہ کرام اللہ اکبر. حضور پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا، برکت نہیں ہوگی. حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ السلام نے کچھ دیا تو ان کا اے اللہ کے رسول یہ کسی اور کو دے دیجئے جس کو ضرورت ہو، میرے پاس تو اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی ضرورت مند کو دے دیجئے. آپ نے فرمایا عمر جو چیز بغیر مانگے ہوئے مل جائے اسے لے لیا کرو، اس میں برکت ہوتی، لیکن کسی سے مانگنا نہیں. حضرت حکیم ابن حزام سے جب آپ نے فرمایا کہ مانگنا نہیں، یہ دنیا تو لذیذ چیز سے پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، طے کر لیا لا اسأل بعدک لا اسأل احدک، اس کے بعد کسی سے مانگیں گے نہیں. زندگی بھر کسی سے کچھ نہیں مانگا. اور اس کے بعد صدیق اکبر کے جب زمانہ آیا اور اس کے بعد جو مال غنیمت آتا تھا وہ سب کو وہ دیتے تھے. حکیم ابن حزام کو بلاتے تھے دینے کے لیے، انہوں نے نہیں لیا، ان کا حق تھا. فاروق اعظم کا زمانہ آیا، پورے زمانے میں یعنی 10 سال کا عرصہ قیصر و کسریٰ کے خزانے فتح ہوئے، مگر سب لیتے تھے، حکیم نہیں لیتے تھے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا مانگا نہ کرو، مانگو گے تو برکت نہیں ہوگی. اب طے کر لیا ہم مانگیں گے نہیں. اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں سے کہا، فاروق اعظم نے دیکھو میں نے حکیم کو حصہ مقرر کیا، نکالا، مگر یہ لے نہیں رہے، ایسا نہیں میں نے نہ دیا ہو. اور یہ حکیم ابن حزام ہیں کون؟ یہ بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی. یہ ان کی عمر ہوئی ہے 120 سال اور 60 سال کفر کے زمانے میں اور 60 سال اسلام کے زمانے میں. اور وہ جو دار الندوہ تھا، قریش کی وہ عمارت جس میں مشورے کے لیے وہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور بڑی عظمت کی والی تھی وہ عمارت، یادگار تھی، اسی میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے مشورے کے لیے بھی لوگ جمع ہوئے تھے. اس عمارت اور بلڈنگ کے مالک حضرت حکیم ابن حزام ہی تھے. اور حضرت حکیم ابن حزام ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ہیں. یعنی اس طرح حضور پاک علیہ السلام کے بھی بھتیجے ہوئے، بیوی کا بھتیجا، نبی کا بھتیجا. یہ کفر کے زمانے میں بھی جب 3 سال تک قید کی پابندی لگی ہوئی تھی، شیب ابی طالب میں ایک دانہ بھی مسلمانوں کو نہیں مل رہا تھا اور بچے تڑپ رہے تھے 3 سال تک. اس زمانے میں لوگوں سے نظریں بچا کر چھپ کر کچھ کھانے کا سامان وہاں پہنچا دیتے تھے. کفر میں مبتلا تھے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک ہدیہ بھی دیا حکیم ابن حزام نے، آپ نے قبول بھی کیا. اور یہ وہ صحابی ہیں، واحد اکلوتے صحابی ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. کہاں ہوئی؟ خانہ کعبہ. مگر کوئی جانتا ہی نہیں کہ حکیم ابن حزام بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. لوگ کیا جانتے ہیں کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. رجب کا مہینہ
13 تاریخ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت. حضرت علی صاحب فضائل، صاحب مناقب، بڑے کمالات کے مالک، بدر کے ہیرو، احد کے غازی، خندق کے مجاہد، مرحب کے قاتل، خیبر شکن، بڑے فضائل کے مالک ہیں. مگر ان کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. خود ہی ان کے پاس اتنی فضیلتیں ہیں. جس آدمی کا قد اونچا ہو تو اس کو اسٹول پر کھڑے کرنے کی کیا ضرورت تاکہ لمبا معلوم ہے. اسٹول گر گیا تو بڑی بدنامی ہوگی. بیساکھی کی کیا ضرورت. حضرت علی کے خود بڑے بڑے فضائل ہیں، واقعی فضائل ہیں، مناقب کے وہ مالک ہیں. اور ایک فضیلت تو ان کی ایسی ہے وہ کسی کو حاصل نہیں. تمام صحابہ میں حضرت علی کی وہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں. وہ فضیلت کیا ہے؟ نہ صدیق اکبر کو حاصل، نہ فاروق اعظم کو، نہ عثمان غنی کو، نہ علی مرتضیٰ کو، نہ سعد و سعید کو، نہ طلحہ کسی کو حاصل نہیں. اکیلے حضرت علی کو حاصل. وہ فضیلت کیا ہے کہ نبی کی آغوش میں جس کی پرورش ہوئی وہ حضرت علی. اللہ کے نبی نے جن کو پالا ہے، جن کو تربیت دی ہے، بچپن سے جن کی پرورش میں رہے، حضرت علی کے کیسے کمالات ہو. جب نبی نے پرورش کی ہے تو سوچئے کتنے کمالات کے مالک ہوں گے. مگر لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ رجب میں پیدا ہوئے. یہ بات تو صحیح ہے، مگر وہ حرم میں پیدا ہوئے، وہ مولود حرم ہیں، وہ مولود کعبہ ہیں. یہ بات صحیح نہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، کہنے لگے کہ جب ولادت کا ٹائم آیا تو ان کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کعبے میں پہنچی اور دیوار پھٹی. کعبے کی دیوار باقاعدہ پھٹی اور 3 دن تک اس کے اندر وہ رہی. وہی پیدا ہوئے حضرت علی. کہتے فاطمہ نبی کے گھر پہ پیدا ہوئی اور علی اللہ کے گھر پہ پیدا ہوئے. اللہ کے گھر کا لڑکا اور نبی کے گھر کی لڑکی، دونوں کا رشتہ ہو گیا. بھائی اللہ کے گھر کا لڑکا ہے تو اس کا رشتہ بھی کہاں ہونا چاہیے؟ ویسے ہونا چاہیے کہ نبی کے گھر کی لڑکی. یہ سب گڑھی ہوئی باتیں ہیں. خانہ کعبہ میں ولادت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نہیں ہوئی. مشہور ہے، خود شیعہ محدثین جو حدیث کے راوی ہیں شیعہ، وہ کہتے ہیں حضرت علی کی ولادت ابو طالب کے گھر پہ ہوئی ہے اور حکیم ابن حزام کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی ہے. سنی بھی اسے کہتے ہیں اور شیعہ بھی کہتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. جس کی پیدائش یقینی ہے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، اور جس کی پیدائش نہیں ہوئی اس کو اتنا مشہور کیا، اتنا مشہور کیا، اتنا مشہور کیا، سب لوگ یہی سمجھنے لگے کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے. کہتے ہیں نا لوگ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ سچ اس کو سمجھنے لگے. کیا ضرورت تھی اس کی؟ صرف اس لیے کہ حضرت علی کی فضیلت ثابت ہو جائے کہ دیکھو سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہاں؟ گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت علی کا مقام دیکھو اللہ کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ بھی نہیں سوچا کہ اس میں نبی کی توہین ہوگی،
اس سے مطلب نہیں ہے نبی کی توہین ہو جائے، خدا کی توہین ہو جائے، بس علی کی تعظیم ہو جائے۔ آپ سوچئے، چنانچہ کیا کہا کہ خانہ کعبہ بھی زچا خانہ بنے جس کے لیے، خانہ کعبہ بھی زچا خانہ، زچا خانہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں بچے پیدا ہوتے۔ خانہ کعبہ بھی زچا خانہ بنے جس کے لیے کون ہوگا اس سے بڑھ کر طاہر و اطہر پیدا، اس سے زیادہ طاہر اور اطہر پاکیزہ کون ہوگا؟ اب سوچ لیے آپ، اللہ کے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ گھر پہ، جو نبیوں کے سردار ہیں۔ حضرت علی کو جو فضیلت حاصل ہے وہ نبی کی غلامی کی وجہ سے حاصل ہے، وہ بھی نہیں پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں، تو وہ طاہر اطہر نہیں ہے؟ یہ کیا، کون ہوگا اس سے بڑھ کر طاہر و اطہر پیدا؟ اس میں وہ سب آ گئے جو خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعریف ہے؟ یہ حضرت علی کی بھی تعریف نہیں ہے، یہ توہین ہے، اللہ کے نبی کی بھی توہین ہے۔ دوسری بات، خانہ کعبہ میں پیدا ہونا یہ کوئی فضیلت کی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے کہ خانہ کعبہ پیدائش اور ولادت کے لیے نہیں بنایا گیا، خانہ کعبہ تو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر وہاں پیدائش کوئی فضیلت کی چیز ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کی وہاں پیدائش کے لیے انتخاب فرماتا اس جگہ کا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو چیزیں دی ہیں وہ چن کے دی ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں اور محبوب کو ہر چیز اچھی دی جاتی ہے۔ آپ کا وطن سب سے اچھا، آپ کا زمانہ سب سے اچھا، آپ کے صحابہ سب سے اچھے، آپ کی بیٹیاں سب سے اچھی، آپ کے داماد سب سے اچھے، آپ کے اصحاب سب سے اچھے، ہر چیز سب سے اچھی ہے، تو یہ کوئی فضیلت کی چیز ہی نہیں تھی۔ غرضے کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت اس مہینے میں ہوئی، 13 تاریخ کو رجب کو، اور اسی رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے دوسرے رشتہ دار، نبی کے رشتہ دار اور حضرت علی کے رشتہ دار، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ام المومنین ہے، وہ تمام ایمان والوں کی ماں ہے، وہ ان کے بھائی ہیں، اور انہوں نے عمرۃ القضاء کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال تراشے تھے۔ تو عمرہ کی آپ نے ایک عمرہ نہیں کر پائے حدیبیہ میں، اگلے سال قضا کی، تو اس موقع پر یہ ایمان لا چکے تھے، ماں باپ سے چھپا کے ایمان لائے، اور یہ ایسے شخص ہیں کہ ان کے والد تو مخالف فوج کے سربراہ رہے، حضرت ابو سفیان، بعد میں ایمان لائے وہ، لیکن کسی جنگ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کے مقابلے میں جو لشکر آیا ہے کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ یہ کیا بات ہے، چھوٹے نہیں تھے، کبھی نہیں آئے، اور یہ وہ شخص ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک اور نسبت حاصل ہے، یعنی آپ کی بیوی کے بھائی بھی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑھو بھی ہیں۔ کون؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ قریبۃ الصغریٰ جو ان کی بیوی ہیں وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، تو دو بہنوں کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ آپس میں ساڑھو ہوتے ہیں۔
پرانا بھی رشتہ ہے، نئی بھی رشتہ داری ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب بنایا، اپنا کاتب وحی، اور حضور پاک علیہ السلام کے خادم بھی رہے۔ آپ نے اپنی سواری پر ان کو بٹھایا اپنے ساتھ۔ سواری پر جو شخص پیچھے بیٹھتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں، ردیف۔ نبی کی سواری پر، ایک سواری پر نبی کے ساتھ بیٹھنا اعزاز کی بات ہے، ہر آدمی نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر آپ نے پوچھا تمہارے جسم کا کون سا حصہ مجھ سے مل رہا ہے؟ کہا سینہ اور پیٹ۔ کہا اے اللہ اس کو علم سے بھر دے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دعا دی۔ یہ دعا اس وقت دی جب وہ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے حضور پاک علیہ السلام کو وضو کراتے تھے یہ۔ آپ نے اس موقع پر دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ قرآن کا علم عطا فرما ان کو، ومکن لہ فی البلاد، اور شہروں میں ان کو اقتدار عطا فرما، وقہ العذاب، اور اے اللہ عذاب سے ان کی حفاظت فرما۔ یہ دعائیں ہیں، اور دعا کس کو دی جاتی ہے؟ جس سے دشمنی ہو۔ آپ بتائیے، رشتہ داری بھی ہے، محبوب بھی ہیں، چہیتے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان ملکتا فاحسن، ان ملکتا، اگر تمہیں بادشاہ بنایا جائے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سمجھ گئے کہ حضور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک دن ایسا بھی آئے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات کے راوی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور امت میں جو اختلاف پیدا ہوا اس اختلاف کو ختم کرنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ بحری جنگ، سمندری جنگ جس شخص نے سب سے پہلے لڑی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور اسلام کا پرچم ان کے زمانے میں 67 لاکھ مربع میل پر لہرایا۔ اللہ کا پیغام کہاں کہاں تک پہنچا؟ 67 لاکھ مربع میل تک۔ اور یہ انہی کا زمانہ تھا جب افریقہ فتح ہوا، اور افریقہ جب فتح ہوا مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ کرام نے ایک علاقے کو منتخب کیا تھا چھاؤنی بنانے کے لیے، اور وہاں درندے تھے، مودی جانور تھے۔ وہاں کی جو قوم تھی غیر مسلم، اس نے کہا تھا یہ جگہ قیام کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہاں زہریلے جانور رہتے ہیں۔ تو حضرت نافع ابن عقبہ ابن نافع یہ گورنر تھے، یہ کمانڈر تھے، سپہ سالار لشکر تھے۔ انہوں نے کہا بھائی تم لوگوں نے خیر خواہی ہمدردی میں مشورہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہم بنائیں گے یہی۔ ناصر تیری زحمت کا بہت شکریہ، لیکن دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنا ہے۔ ہم نہیں ڈرتے ہیں شیر سے، ہم نہیں ڈرتے ہیں چیتوں سے، ہم نہیں ڈرتے ہیں جانوروں سے، درندوں سے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جب اللہ سے کوئی ڈرتا ہے تو پھر کسی سے نہیں ڈرتا، اور کائنات کی ہر چیز اس سے ڈرتی۔ ایک پیالے میں آپ نے دودھ بھر دیا، پیالہ اوپر تک بھر گیا، اب اس کے اندر تھوڑا سا دودھ اور ڈالیے یا شربت ڈالیے، کہاں جائے گا؟ یہ اس میں جگہ ہی نہیں۔ جب اللہ کے ڈر سے دل بھرا ہوا ہے، کسی کے ڈر کی گنجائش ہی نہیں، اس میں آئے گا کہاں سے؟ اور پھر انہوں نے ایک تقریر کی تھی
جو تاریخ میں ریکارڈ ہے. عربی میں تقریر. کہاں تقریر کی؟ انسانوں کے سامنے نہیں، جنگل میں جانوروں کو خطاب کیا، کیڑے مکوڑوں کو، درندوں کو خطاب کیا. تاریخ کا ایک ہی واقعہ ہے. کیا کہا انہوں نے تقریر میں؟ ایتها الحشرات والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحلوا عنا فإنا نازلون. اے جنگل کے موذی جانوروں، درندوں، کیڑے مکوڑوں، سنو، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم یہاں قیام کریں گے، یہ جگہ خالی کر دو. لو وجدناہ بعد قتلنا، اس کے بعد اگر کوئی مجھے یہاں دکھا تو زندہ نہیں چھوڑیں گے اسے. یہ تقریر ہے. کتنی لمبی تقریر، کئی گھنٹے کی ہے؟ آپ چند جملوں کی ہے. مگر اس کا اثر کیا تھا کہ وہ جانور اپنے بچوں کو لے لے کر کے جنگل سے نکلنے لگے اور ساری قوم نے دیکھا. غیر ایمان والے یہ منظر دیکھ کر ایمان لے آئے. یہ واقعہ جو پیش آیا، یہ واقعہ صدیق اکبر کے زمانے کا نہیں ہے، فاروق اعظم کے زمانے کا نہیں ہے، عثمان غنی کے رضی اللہ عنہ کے زمانے کا نہیں ہے، علی مرتضیٰ کے زمانے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کا. وہ ان کے ماتحت تھے. اس سے اندازہ لگائیے کیا چیز تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نے متعدد موقعوں پر ان کو دعائیں دی ہیں. ان کی وفات ہوئی ہے 22 رجب کو. 22 رجب کو ہم لوگ اسی سے پہچانتے ہیں. اس میں لوگ کیا بناتے ہیں؟ ٹکیا ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے ٹکیوں کا مہینہ. یہ ٹکیا کیا ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی کی وفات پر خوشی منائی گئی. یہ خوشی کی ٹکیا ہے جس سے اسلام 67 لاکھ مربع میل تک پہنچا ہو. اس سے مسلمان محبت کرے گا اور اس کے مرنے پر مسلمان رنجیدہ ہوگا، خوش نہیں ہوگا. اگر خوش ہوگا تو کون خوش ہوگا؟ جو مسلمان نہیں، اسلام کا دشمن ہوگا. مگر اسلام کے دشمنوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ یہ رسم جاری کی اور اس کو باقاعدہ مسلمانوں کے اندر بھی داخل کر دیا اور مسلمان بنا رہے، کھا رہے اور خود وہ دعوت دے رہے ہیں، نظر چکھ لیجئے، اور چکھنے والے جا بھی رہے ہیں. اتنے بے حیا، غیرت سے خالی، کھانے کو ملے بس، چاہے جیسا ہو. تو جو آدمی انجانے میں جس نے کیا وہ توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے. جان بوجھ کے اگر کوئی کرے گا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے. قیامت کے دن اسے جواب دینا پڑے گا. اس رجب کے مہینے میں 27 رجب کو ایک اور واقعہ پیش آیا جو کائنات کا سب سے عظیم واقعہ ہے کہ امام الرسول فخر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا. آپ وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا اور کوئی نہیں پہنچے گا. اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں، تھوڑے سے وقت میں سارے عجائبات آپ نے دیکھے. 1,24,000 پیغمبر اللہ نے ان کی روحوں سے وعدہ لیا تھا. 1,24,000 پیغمبروں کے دنیا میں بھیجنے سے پہلے جو روحیں اللہ نے ان سب کی اکٹھا کی تھی اور ان سے اقرار لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تمہیں ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنا ہے. کس سے وعدہ لیا تھا؟ کس سے؟ ارے کس سے وعدہ لیا تھا؟ 1,24,000 جو پیغمبر دنیا میں آنے والے ابھی آئے نہیں تھے کہ روحیں
اللہ نے ان کو اکٹھا کیا اور ان سے وعدہ لیا، حالانکہ یہ بات طے تھی آخری پیغمبر کب آئیں گے، وہ تو آخر میں آئیں گے، سارے نبی آ چکے، پیغمبر آخر میں، مگر وعدہ کیا لیا جا رہا ہے کہ اگر وہ پیغمبر آ جائیں تو ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ کیا فائدہ بھائی اس سے؟ ہر نبی نے اقرار کیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اور اپنی امت کے سامنے بھی آپ کا تذکرہ کیا، مگر اللہ نے ایک موقع ایسا اکٹھا کیا تاکہ سارے 1,24,000 پیغمبر جو پہلے آ چکے تھے ان سب کو اللہ نے امام الرسول فخر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی بنا دیا۔ کون سی مسجد میں؟ مسجد اقصی میں، معراج کی شب میں اذان بھی ہوئی، نماز بھی ہوئی، اور اذان میں کیا ہوتا ہے؟ اس کلمے کو دہرایا جاتا ہے، کون سا؟ جو مؤذن کہے۔ تو جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو سارے نبیوں نے کیا کہا؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھا سب نے، کلمہ بھی پڑھا، نماز بھی پڑھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی امامت کی۔ یہ واقعہ پیش آیا، اور اسی واقعے میں، اسی موقع پر امت کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا۔ روزے زمین پہ فرض ہوئے، زکوٰۃ زمین پہ فرض ہوئی، حج زمین پہ فرض ہوا، مگر نماز عرش پہ بلا کے فرض کی گئی۔ یہ وہ عظیم الشان تحفہ ہے۔ یہ کب ہوا؟ واقعہ پیش آیا رجب کے مہینے میں، مشہور یہی ہے، اور 27 رجب۔ مگر اس تاریخ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جشن منانے کا حکم نہیں دیا، اور نہ حضور پاک علیہ السلام نے اس تاریخ میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، مگر لوگوں نے اس تاریخ میں روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور اس روزے کا نام بھی رکھ لیا۔ کون سا روزہ؟ ہزاری کا روزہ۔ ہزاری کو روزے کا مطلب 1 پر 1000، ایک روزہ رکھو 1000 روزوں کا۔ رمضان کے روزے پہ یہ نہیں فضیلت ہے، سب سے افضل تو رمضان کا روزہ ہے۔ یہ روزہ رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن جو چیز سنت نہ ہو اس کو سنت سمجھنا بری بات ہے۔ جس کی فضیلت نہ ہو اس کو فضیلت والا سمجھنا بری بات ہے۔ اسی کا نام بدعت ہے۔ اللہ کے نبی نے جو نہیں فرمایا اور اس کے باوجود اس کو عبادت سمجھ کے کرنا، اسی کا نام تو بدعت ہے۔ اور صحابہ بدعت کے بڑے مخالف تھے۔ اگر وہ بدعت کے مخالف نہ ہوتے تو دین صحیح شکل میں ہمیں کبھی نصیب نہ ہوتا، بڑے سخت مخالف تھے۔ اور حضرت فاروق اعظم کا معاملہ تو یہ تھا، جہاں سے بدعت پیدا ہونے کی گنجائش بھی ہوئی اسی دروازے پہ انہوں نے پہلے سے تالا لگا دیا، درخت کٹوا دیا جس کے نیچے بیعت کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، بعد والے آ کے اس میں دھاگے نہ باندھنے لگے، کہیں درخت ہی کٹوا دیے۔ جہاں سے گمراہی آنے کے امکان پائے ہمسر، وہ دروازہ مقفل کر دیا فاروق اعظم نے۔ حضرت فاروق اعظم نکلے 27 رجب کو، اور پیالے میں پانی، اور کہ پوچھ رہے روزہ ہے؟ ان کا نہیں، کہا پانی پیو، پانی پیو، تاکہ پتہ چلے کہ روزہ نہیں ہے۔
لیکن صحابہ کے زمانے میں اگر یہ ہو گیا تو پھر یہ چل پڑے گا. تو رجب کے مہینے میں یہ عظمت والا مہینہ ہے، اشہر حرم میں سے ہے، بڑا فضیلت والا مہینہ ہے. فضیلت والے مہینے میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہے، گناہوں کا وبال زیادہ ہے، مگر کوئی عمل خاص رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی سے ثابت نہیں. صرف ایک عمل ثابت ہے، اور وہ یہ کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ دعا کرتے تھے، اور وہ دعا بڑی عجیب ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب میں ہمیں برکت عطا فرمائیے، اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے، اور رمضان تک ہماری زندگی کو لمبا کر دیجئے. رمضان کی برکتیں ہمیں پھر سے نصیب فرما دیے. 2 مہینے پہلے سے رمضان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی. کب؟ رجب کے مہینے میں. جو کام اللہ کے نبی کرتے تھے وہ کام امت کو پتہ ہی نہیں کہ حضور دعا پڑھتے تھے، اور یا تو پتہ نہیں یا پتہ ہے پھر بھی لوگ کرتے نہیں. اب جب رجب شروع ہوا تو یہ دعا کس نے پڑھی تھی؟ ہاں، کتنے لوگوں نے پڑھی؟ کیوں نہیں پڑھی؟ وجہ یا تو جانتے نہیں تھے، یا پھر یاد بھی تھی لیکن دھیان نہیں رہا، خیال نہیں رہا. ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. مگر شریعت کتنی خوبصورت ہے، شریعت کتنی خوبصورت ہے اور کتنی آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. میرے بندو جب تم بھول جایا کرو تو جب یاد آیا کرے اللہ کو یاد کر لیا کرو. اگر اس وقت دعا کرنا بھول گئے، اب تو یاد آ گیا، اب سے دعا کر لو. کیا فرمایا؟ من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا. جو آدمی سو گیا اور آنکھ نہیں کھلی، یا بھول گیا مجھے نماز پڑھنا تھا، تو فرمایا اب کیا کرے؟ اس کا ٹائم کیا ہے؟ سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھو. اولاً تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اٹھتے ہی نہیں، اور اگر بعد میں اٹھے بھی تو نماز نہیں پڑھیں گے، پہلے ناشتہ بھی ہو گیا، نہا بھی لیے، کام پہ بھی چلے گئے، دکان پہ بھی جا کے بیٹھ گئے. اب ظہر کا انتظار، ظہر میں جائیں گے تو پہلے فجر پڑھیں گے، پھر ظہر کی نماز پڑھیں گے. عادت بنا لی، دیر سے آنے کی عادت بنا لی. ڈرائیور آپ نے رکھا ایک، اور اس سے کہا 8 بجے آ جانا، وہ صاحب 9 بجے آ رہے ہیں. آپ نے کہا خیریت؟ آپ کو نہیں پتا، کہنے وہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک ہے. دوسرے دن پتا چلا 10 بجے آ رہے. خیریت؟ کہنے لگے آج جو ہے خود میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا. اچھا بھائی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تیسرے دن 11 بجے چلے آ رہے. کیا ہوا؟ کل کوئی مجبوری پیش آ گئی، نہیں ٹائم پہ آ گئے. تو آدمی جس نے نوکر رکھا تھا وہ آدمی برداشت کرے گا 3 دن کے بعد. ابھی شروع کا حال یہ ہے، تم یہ کر رہے ہو، آگے خدا نے کیا کرو. 3 دن کے بعد جائیے. اور یہاں مسلسل یہی کر رہے ہیں. فجر کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ظہر میں مسلسل، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں. فَلْيُصَلِّھَا إِذَا ذَكَرَھَا. جیسے یاد آئے سب سے پہلے پڑھ لو، مکروہ وقت نہ ہو. آنکھ کھلے پڑھ لو، سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے. تو فرمایا اگر تم دعا بھول گئے تھے تو دعا اب سے کر لو، تمہیں وہی ثواب ملے گا. اگر رجب کے شروع میں پڑھتے، بھول گئے تھے، اب سے پڑھو گے وہی ثواب ملے گا. اس قدر آسانی. اللہ اکبر. اللہ بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، اور بندے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں.
راہ دکھلائے کسے رہروے منزل ہی نہیں، طور موجود ہے لیکن کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ اللہ کے رحمت کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ دوسری آسانی کیا پیدا کی؟ اچھا تمہیں عربی میں یاد نہیں ہے، تم اردو میں پڑھ لو، ہے تمہیں عربی میں یاد نہیں ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اردو میں پڑھ لو، اس لیے کہ ہر زبان اللہ کو آتی ہے، اور زبان کی بھی وہاں ضرورت نہیں ہے، دل میں جو آتا ہے وہ بھی بولو وہ بھی پتہ ہے۔ تیسری سہولت دیکھو، تم سب لوگ کیا پڑھو گے، ایسا کرو ایک آدمی اگر پڑھ لے تم سب آمین کہہ دو، جب بھی ہم مان لیں گے، سب دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ بتائیے 50 لاکھ کا مجمع ایک پڑھ رہا ہے اور سب نے آمین کہہ دیا، سب کو اتنا ہی ثواب۔ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، باقی مقتدی لوگ کیا کہتے ہیں؟ آمین، آمین کہہ دیا، سب دعا میں شامل ہو گئے۔ مگر کچھ لوگ کہتے نہیں ہم آمین نہیں کہیں گے، ہم الگ سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ دیکھا آپ نے، کچھ ہے ضدی قسم کے لوگ۔ وہ پالن حقانی صاحب نے کتاب لکھی تھی ضد میں شیطان سے آگے، ضدی ہے، مانیں گے نہیں کسی طرح، ہمیں بھروسہ ہی نہیں، ہم تو کریں گے، بھائی کرو بھائی، مگر خود کرو، اللہ کے بندوں کو تو نہ سمجھاؤ۔ تو باہر صورت رجب کے مہینے میں یہ دعا ثابت ہے، ہم پڑھے دیتے ہیں، آپ آمین کہہ لیجئے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ادعو ربکم، اپنے رب سے مانگو، دعا کرو، دعا نمک اگر نہ ہو تو وہ بھی مانگو، چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے بدی وہ بھی مانگو، چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ کام مانگو گے وہ چیز بھی ملے گی، اور مانگنے پر تمہیں ثواب بھی ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کا حکم مانا ہے، ہم نے کہا تھا مانگو، تم نے مانگ لیا، لہذا یہ عبادت ہے، یہ عبادت کی جان ہے۔ لہذا جب یہ عبادت کی جان ہے دعا، تو اس میں ٹائم جو ہے وہ 5 منٹ زیادہ اچھا رہے گا۔ جب سب سے اصل عبادت یہ ہے، یعنی دعا مانگنا عبادت کی جان ہے، عبادت کا خلاصہ ہے، عبادت کا مغز ہے، اصل عبادت ہے، تو دعا مانگنے میں کئی منٹ؟ 5 منٹ، اور باقی عبادت میں 2.5 گھنٹے۔ یہ کون سا طریقہ ہوا؟ دعا 5 منٹ میں ختم کیسے ہو گئی؟ جب یہ اصل عبادت ہے، اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے، یہ عبادت کا خلاصہ ہے، تو پھر اس میں وقت لگائیے نا۔ مگر وقت لگے کیسے؟ لیکن دعا تو مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگ لی، مگر یہ مانگی تھوڑی ہے، یہ پڑھی ہے ہم نے دعا۔ مانگنا اور ہے اور پڑھنا اور ہے۔ دعا مانگی نہیں جاتی، پڑھی جاتی ہے۔ عوام بھی پڑھتے ہیں اور امام بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ نے کیا کہا؟ دعا پڑھنے کے لیے نہیں کہا، دعا مانگنے کے لیے کہا ہے۔ مانگنا اور ہے، پڑھنا اور ہے۔ پڑھنے کا مطلب معنی معلوم ہے، نہیں معلوم ہے خالی پڑھ لی، اور مانگنے کا مطلب سمجھ کے مانگ رہے کیا چیز ہے، یہ ہمیں ضرورت ہے، یہ میرے لیے بہت اہم ہے، زندگی کا سوال ہے، یہ زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ تو آپ جب زندگی کا اہم مسئلہ ہے، آپ اسے کیسے مانگیں گے؟ بس ہاتھ اٹھائے ختم؟
آپ کہیں گے اے اللہ یہ تو مجھے دے دیے، بار بار کہیں گے، اصرار کریں گے، دیر تک مانگیں گے. سب سے اہم چیز ہے روئیں گے بھی، گڑ گڑائیں گے بھی، خوشامد بھی کریں گے، منت سماجت بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن جب آپ کو معنی نہیں معلوم کیا مانگ رہے ہیں، نہ جانے میں کیا اہل نظر ڈھونڈ رہا ہوں اور کچھ ہوش نہیں پھر بھی مگر ڈھونڈ رہا ہوں. اب آپ بتائیے جب آپ پڑھیں گے معنی معلوم نہیں ہے تو دعا مانگنے میں دل لگے گا آپ کا؟ بالکل نہیں لگا. آپ یوں کریں گے، دعا ایسے مانگتے ہیں لوگ. کیسے مانگتے ہیں؟ ایسے ہاتھ ملتے ہیں، ہتھیلیاں، یعنی ہاتھ دھو رہے ہیں. یہ دعا کے آداب میں سے، دعا کے آداب میں سے ہاتھ پھیلانا ہے. پتہ چلے آپ کچھ مانگ رہے ہیں مگر دل ہی نہیں لگا. جب دعا مانگی جاتی ہے تو لوگوں کو جمائیاں بھی آتی ہیں، ارے بڑی لمبی ہو گئی، ختم نہیں ہو رہی کسی طریقے سے. یہ کیا ہے؟ یہ مانگنا ہے. اللہ بھی دیکھ رہا یہ ایسے مانگ رہے، لہذا ان کو دینے سے کیا فائدہ. فرمایا وہ دعا جو غافل دل سے کی جائے، غفلت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا. اللہ کے وہاں کوئی اہمیت نہیں، اس کو کوئی دلچسپی نہیں. یہ تو فارمیلٹی پوری کر رہا ہے کہ یہ بھی کیا جاتا ہے لہذا یہ بھی کر رہے ہے. سلام پھیرا اور سر پہ ہاتھ رکھ لیا سب نے، ہے سر پکڑ کے رو رہے. بھائی نماز پڑھنا یہ تو اچھی چیز ہے، اس پہ بات سر پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ متھا پکڑ کے جیسے لگ رہا افسوس کر رہے ہوں سب بیٹھے ہوئے. نیا آدمی آ کے دیکھے تو کیا کہے گا؟ ارے یہ کیا ہوا، یہ سب نماز پڑھ کے سر پکڑ کے کیوں بیٹھ گئے؟ اس لیے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے سلام پھیرنے کے بعد سر بھی پکڑا جاتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہے یہ سنت نہیں ہے، یہ نماز کا جز نہیں ہے، یہ رکن نہیں ہے. نماز سے اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے، یہ تو ایک علاج ہے، یہ تو ایک دوا ہے. کسی نے پوچھا ہمارا دماغ بہت کمزور ہے، یادداشت بہت کمزور ہے، ہمیں یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں. تو ان کا دماغ تیز ایسے ہو جائے گا نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ یا قویو پڑھ لیا کرو. اب یہ تو پتہ نہیں کیا پڑھا جاتا ہے، وہ ہاتھ رکھ لیا. ہر آدمی یہی کر رہا ہے، ہر آدمی مانگ رہا ہے اور مانگ نہیں رہا ہے، پڑھی جا رہی ہے دعا. اور بعض جگہ تو امام لوگ بیچارے مجبوری میں وہ کہتے ہیں اگر ہم نے نہیں پڑھا تو مقتدی ناراض ہو جائیں، کہتے ہیں دعا بھی نہیں مانگتے آپ. تو وہ امام صاحب کیا کرتے ہیں بیچارے؟ آپ کی مسجد کے امام کی بات نہیں ہو رہی ہے، عام طور پر مسجدوں میں یہی ہے. امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں. ادھر نماز ختم ہوئی وہ لمبی دعا پڑھ رہے ہیں. اور دعا بھی کیسے پڑھ رہے ہیں؟ باقاعدہ آواز سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا، یہ مانگ رہے ہیں. اور اتنی زور سے مانگ رہے ہیں کہ جس کی 1-2 رکعتیں چھوٹی ہوئی ہوں وہ بیچارہ رکعت نماز پڑھنا مشکل ہو گئے. اس لیے امام صاحب زور سے مانگ رہے ہیں. یہ جو زور سے آپ مانگ رہے ہیں یہ آپ نے اس کی نماز خراب کر دی. مکروہ ہے بلند آواز سے دعا مانگنا، نماز خراب کر دینا. مگر یہ بیچارے کرے کیا؟ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام کیا ہے بیچارے؟ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہیں، وہ امام رکھ لیے، سستے ہیں، جیسی روح ہے ویسے فرشتے ہیں. اب وہ سوچ رہے ہیں متولی صاحب اسی سے خوش ہوتے ہیں تو انہوں نے دعا مانگنا شروع کر دی. ان کو کیا پتا، وہ بھی پڑھ رہے ہیں دعا. اور عجیب بات یہ اسی لیے لوگ کہتے اجتماعی دعا بدعت ہے. کچھ لوگ آتے ہیں جب دعا مانگتے ہیں
نماز کے بعد دعا ختم ہوتی ہے، دعا مانگتے ہیں تو کچھ لوگ کھٹ سے اٹھ کے نکل لیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے لگتا ہے یہ سب جتنے لوگ یہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں سب بے وقوف ہیں، سب گندا کام کر رہے ہیں، اور ہم بہت پوتر آدمی ہیں، ارے چھوڑیے، وہ اپنے اٹھ کے چلے گئے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ سب اجتماعی دعا ہو رہی۔ یہ کون بچے کیوں آئے ہیں یہاں؟ کون لے کے آیا؟ تو کیا اجتماعی دعا سب مانگ رہے دعا، تو یہ تو اجتماعی دعا ہے اور یہ تو بدعت ہے، یہ بدعت سب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں اہل حدیث اور حدیث میں کہیں آئے نہیں، اس لیے ساری حدیثیں ان کو پتہ ہے نا۔ کل چورن بیچتے تھے، آج حدیثیں ان کو سب پتہ ہو گئی۔ جنہوں نے پوری زندگی صرف کر دی حدیث پڑھنے پڑھانے میں، ان کو نہیں پتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ ایو دعا اسمع یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا دبر الصلوات المکتوبات وفی جوف اللیل الآخر، فرض نمازوں کے بعد اور رات کے اخیر حصے میں۔ دو ٹائم حضور نے بتائے کب دعا قبول ہوتی؟ فرض نمازوں کے بعد۔ حضور کریں دعا قبول ہوتی ہے، کیوں کہہ رہے ہیں حضور نہ مانگا کرو؟ اچھا یہ لوگ مانگ رہے ہیں، ہم نہیں مانگیں گے، یہ سب مانگ رہے ہیں لہذا ہم نہیں مانگیں گے۔ جب قبولیت کا وقت ہے تو مانگو۔ ہاں یہ ہے کہ آپ اپنی مانگیں اور وہ اپنی مانگے۔ بھئی کس آدمی کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہر آدمی کی ضرورت الگ الگ ہے، لہذا ہر آدمی اپنی اپنی مانگے۔ اب امام صاحب بیچارے اپنی مانگ رہے ہیں اور مجبوری میں ہمیں بھی آمین کہنا پڑ رہا ہے۔ امام صاحب کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ختم ہو گئی، اب دعا مانگ رہے ہو۔ دعا تم اپنی مانگو اور امام اپنی مانگے۔ جب اپنی اپنی دعا مانگنا ہے تو یہ بھی انتظار نہ کرو امام صاحب شروع کریں تو ہم شروع کریں۔ جب تک امام نے یہ نہیں کہا اللہم صلی علی محمد، کوئی ہاتھ اٹھاتا ہی نہیں۔ ارے بھائی آپ پہلے مانگ سکتے ہیں، اور ابھی مانگنے کا جی چاہ رہا تھا، مگر امام نے کیا کہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب جی چاہ رہا تھا مگر ہاتھ ہم نے بھی جو ہے اب امام صاحب کو ختم، تو امام کے تابع ہو گئے آپ۔ یہی اجتماعی دعا ہے۔ اجتماعی دعا کا مطلب نہیں دعا نہ مانگے، مانگیں اپنی اپنی مانگیں۔ اجتماعی دعا کا مطلب یہ ہوا دعا کے لیے لوگ اکٹھا ہوں اور دعا مانگی جائے۔ لوگ مسجدوں میں جو آتے ہیں وہ دعا کے لیے نہیں آتے ہیں، کاہے کے لیے آتے ہیں؟ نماز کے لیے آتے ہیں۔ ان کو جو بلایا جاتا ہے، مؤذن بلاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ حی علی الدعا، یہی ہوتا ہے، آؤ دعا کے لیے۔ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ۔ تو نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں لوگ، دعا کے لیے نہیں جمع ہوئے۔ دعا کے لیے جمع کرنا یہ اجتماعی دعا ہے۔ یہ بن جانا ایک صاحب دعا مانگے اور سب آمین کہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اجتماعی دعا ہے۔ تو یہ تو قبولیت کا وقت ہے۔ تو غرضے کی کیا فرمایا؟ ادعو ربکم، اللہ فرماتا ہے اپنے رب سے مانگو۔ مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا۔ جب کہا مانگو اس کا مطلب کیا ہے؟ دینا چاہتا ہے خدا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، مانگو۔ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ بندے کو مانگنے کے بعد ہی دیتا ہے، انتظار کرتا ہے دیکھیں مانگتا ہے نہیں مانگتا، اور مانگ ہی نہیں رہے۔ اللہ سے مانگنے میں کیا شرم، اور مانگیں گے جب آپ تو سب کے سامنے اگر آپ مانگیں گے تو آپ مانگ نہیں پائیں گے ٹھیک سے۔ بولو، سب کے سامنے نہیں، کہاں آپ ہوں اور آپ کا رب ہو۔ پھر آپ جس طرح دل لگا کے مانگیں گے اس طرح مجمع میں سب کے سامنے نہیں مانگ سکتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگو، اور کیسے مانگے؟ مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا اور مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا۔ کیا ڈھنگ بتایا؟ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے مانگا کرو عاجزی کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، یعنی شکل سے بھی عاجزی ظاہر ہو اور لہجے سے بھی عاجزی ظاہر ہو۔ اس کو ضرورت ہے، غریب آدمی بیچارہ مانگ رہا ہے۔ یہ نہیں آپ نے آرڈر دے دیا۔ اگر آپ آرڈر دے رہے ہیں کسی کو 10 روپے نکالیے، بعض فقیر ایسے بھی مانگتے 10 روپے نکالیے، تو جس کے دینے کا جی چاہتا ہے وہ بھی کہتا ہے اس کو تو نہیں دیں گے، ہے یہ تو آرڈر ہوا، یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ اگر نہیں مل رہا ہے تو ہمارے مانگنے کے طریقے میں کہیں کمی ہے۔ میرا اعتبار الفت جو نہ ہو سکا ابھی تک، میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے، میرے مانگنے میں کچھ کمی ہے۔ اللہ کے دینے میں عطا میں کوئی کمی نہیں، اس کو تو مانگنا اچھا لگتا ہے، کہیں سے غلطی ہم سے ہو گئی۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی کرتے ہوئے۔ آپ دیکھیں جو لوگ لوگوں سے بھیک مانگتے وہ کیسے مانگتے؟ باقاعدہ بھیک مانگنے کے لیے گروہ آتے ہیں، پورے جھنڈ۔ رمضان کا مہینہ آ رہا، دیکھنا عورتیں آتی ہیں، عورتوں کو لوگ زیادہ ترس کھاتے ہیں، اور پھر عورتیں آتی تو کیسے ہیں؟ پہلے وہ ساڑی پہنے ہوئے ہوتی ہیں، لیکن جب ان کو مانگنے کے لیے آتی ہیں نقاص میں تو پہلے برقع پہنتی ہیں۔ یہ ساڑی پہنیں گے تو کوئی دے گا نہیں، اس لیے پہلے ایسی شکل بناؤ، ایسا لباس بناؤ، لوگوں کو تمہارے اوپر اعتبار آئے، لوگوں کو تمہارے اوپر بھروسہ ہو۔ اب کچھ لوگوں نے مانگنا شروع کیا، مسجدوں میں مرد بھی مانگ رہے ہیں، تو ان کا ایسے مانگیں گے تو نہیں بنے گا، لہذا غیر مسلم ہیں۔ اور داڑھی پہلے انہوں نے رکھی، پھر انہوں نے کرتا پہنا، پھر انہوں نے ٹوپی لگائی، اس کے بعد وہ مسجد میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، اس میں تو بہت پیسہ ملتا ہے، لہذا کوئی کاروبار نہیں، وہ مانگ رہے۔ تو کیا ہے؟ مانگنے کے لیے لباس بھی ہوتے ہیں، مانگنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ طریقہ بھی ہوتا ہے، اسٹائل بھی ہوتا ہے۔ اب کیسے مانگ رہا ہے؟ وہ جھک کے چل رہا ہے، تھوڑا سا لنگڑا کے چل رہا ہے صحیح سالم، لوگوں کو ترس آ جائے۔ یہ سب دھوکہ ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ مانگو تو کیسے مانگو؟ ادعوا ربکم تضرعا، عاجزی کرتے ہو، تمہارے لہجے سے پتہ چلے تمہیں ضرورت ہے، تمہیں ضرورت ہے، اور واقعی تم اللہ کو حاجت روا سمجھتے ہو۔ اور کیسے مانگو؟ ایک مرتبہ کہہ دیا وہ گھر پہ آ جانا، دعوت ہے آپ کی، آ جانا، یہ بلانے کا طریقہ ہوا؟ آپ آئیے گا، آپ کے آنے سے عزت بڑھے گی، بڑی خواہش ہے آپ تشریف لائیں، طریقے ہوتے۔ آپ اللہ سے ایک مرتبہ کہہ دیا اے اللہ میرا کام بنا دیجیے، وہ اس کے بعد پھر ختم، چل دیے، یہ کوئی بات ہوئی؟ جب کوئی آدمی مانگتا ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ آپ نے شہاب کو دیکھا ہے مانگتے ہوئے؟ 1 روپیہ دے دیجیے، 1 روپیہ دے دیجیے نا، دعا کریں گے، دے دیجیے، بار بار ہے۔ آدمی کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے کہتا ہے اچھا لو بھائی جاؤ۔ تو اللہ سے مانگے کہتے ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے رب، بار بار ربنا، بار بار مانگو، عاجزی کے ساتھ مانگو، اور ایسے مانگو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ مانگنے میں مزہ آنے لگے۔ کیا ہو؟ مزہ آنے لگا، اور جب مزہ آنے لگے گا تو آدمی تھوڑی دیر مانگ کے اٹھ جائے گا،
بولو، جب مانگنے میں مزہ آئے گا تو تھوڑی دیر مانگے گا، دیر تک؟ وقت نکالو باقاعدہ، دعا کے لیے الگ سے وقت ہے، اتنا ٹائم مانگیں گے اللہ سے، اکیلے میں مانگیں گے، یہ دعا کا وقت ہے، دعا کے اوقات ہیں، مانگنے کا طریقہ ہے، انداز ہے، اللہ نے خود ہی بتایا کیا؟ ادعو ربکم، مانگو اپنے پروردگار سے۔ کیسے؟ تمہارا پروردگار ہے، کسی غیر سے نہیں مانگ رہے ہو، اس نے بغیر مانگے ہوئے تمہیں بہت ساری چیزیں دی، ارے دی نہیں دی؟ جب بغیر مانگے ہوئے تمہیں اتنی چیزیں دی ہیں، جب مانگو گے تو نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا، وہ کہہ رہا ہے مانگو۔ ادعو ربکم، اپنے رب سے مانگو، کسی غیر سے نہیں مانگ رہے ہو، اپنے رب سے مانگو، اس کو پتا ہے تمہاری ضرورتیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ مانگنے سے خوش بھی ہوتا ہے، اس کا نام ہے رحمان۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ جس سے اگر مانگا نہ جائے تو ناراض ہو جائے، جس سے اگر مانگا جائے تو خوش ہو جائے۔ اور دنیا میں طریقہ کیا ہے؟ دوستی کب تک سلامت ہے؟ جب تک کہ آپ نے ایسے بیٹھے تو سمجھ لیے سو گئے آپ، جیسے بیٹھے ہیں ایسے کوئی بیٹھا ہے یہاں تو کیا کیسے؟ رحمان مانگنے سے خوش ہو۔ ویسے آپ بہت اچھے ہیں، جہاں آپ نے مانگا بس اب آپ اچھے نہیں ہیں۔ ہر چے خواہی کن ولیکن ای مکن، جو جی چاہے کرو مگر یہ نہ کرنا، مانگنا نہیں کچھ۔ جس دن سے مانگا اسی دن سے اعتبار عزت سب ختم۔ رحمان تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، رحیم ہے وہ۔ رحیم کسے کہتے ہیں؟ جو نہ مانگو تو خفا ہو جائے، مانگو گے کیسے نہیں؟ بندے ہو، بندے کا مطلب ہے محتاج، اور محتاج ہو کے نہ مانگے، فقیر ہو تکبر کرے تو اچھا لگے گا؟ کچھ ہے بھی نہیں ہو، آئٹن دیکھیے ہے، بندے بندے اللہ کے بندے محتاج ہیں، اور پھر بھی نہیں مانگ رہے ہو۔ نہیں مانگو گے اس کا مطلب مانگنا نہ مانگنا یہ خدا کا کام ہے، خدا کی صفت ہے، وہ نہیں مانگتا کسی سے، اس کو ضرورت نہیں ہے، اکیلا وہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی سے نہیں مانگتا، باقی سب محتاج ہے، سب مانگتے۔ اگر نہیں مانگ رہے ہو تو اس کا مطلب تو خدا بننا چاہتے ہو، تم اللہ کی نقل کر رہے ہو۔ الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، العظمت ازاری، عظمت میرا تہبند ہے، جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اس کو ہم سر کے بل زمین پہ ڈال دیں گے۔ خدا بننے کی کوشش مت کرو، بندے رہو، اور بندگی تمہاری ظاہر ہونا چاہیے۔ کیسے ظاہر ہوگی؟ جب مانگو گے۔ اور پتا ہے تمہیں شرم کیوں آ رہی جب بندے ہو؟ یہ تو بندگی کی کا نشان امتیاز ہے، یہ تو بندگی کی شان ہے۔ جو سب سے بڑے بندے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سب سے زیادہ مانگا ہے اللہ سے۔ اللہ نے معراج میں بلایا آپ کو، کسی کو نہیں بلایا، ارے ہے سب سے بڑے آپ، مگر اللہ نے جب معراج میں بلایا تو آپ کو کہا کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ معراج میں جب خدا نے بلایا، ساقی کوثر آپ، شافع محشر آپ، امام الرسل آپ، حبیب رب العالمین آپ، سید الانبیاء آپ، خاتم النبیین آپ، رحمت للعالمین آپ، لیکن جب معراج میں اللہ نے بلایا تو کیا کہا پتہ ہے تمہیں؟ کیا کہا؟ بندہ کہا، اپنا بندہ کہا۔ کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو لے گیا۔
اللہ کے سب سے کامل بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لما قام عبداللہ، جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ اللہ کی سے دعا کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، تو جو جتنا بڑا بندہ ہے اتنی زیادہ اس نے مانگا، حضور نے سب سے زیادہ مانگا۔ اور شرم تمہیں کیسے آ رہی بتاؤ؟ مانگتا کون نہیں؟ اللہ کہہ رہا مانگتا ہو تم۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا ایاد ابن غنم۔ کیا نام تھا؟ ایاد ابن، یہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بھیج دیا ایک جگہ گورنر بنا کر، اور حضرت عمر جب کسی کو گورنر بنا کے بھیجتے تو کہتے دیکھو اوقات میں رہنا، مطلب باریک کپڑے نہ پہننا، اور عمدہ قسم کے گھوڑے پہ سوار نہ ہونا، اور دروازے پہ تمہارے کوئی دربان نہیں ہونا چاہیے، اور موٹا بغیر چھنا ہوا آٹا کھانا ہے۔ یہ سب کیوں؟ اگر زیادہ لیے دیے رہو گے تو عام آدمی تم سے مل نہیں پائے گا، اپنی بات تم سے کہہ نہیں پائے گا، ارے یہ تو بڑے آدمی ہماری سنیں گے نہیں۔ جب عام لوگوں کی طرح رہو گے تو لوگوں کی ہمت پڑے گی، تم خادم ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا شرطیں تو آپ کی بہت اچھی ہیں، مگر پتہ ہے آپ کو آپ کے جو گورنر ہیں وہ اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو کون ہے؟ پتہ چلا ایاد ابن غنم۔ تو ان کے وہاں ایک آدمی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہاں، جب ان کو کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو کوئی اہم کام ہوتا تو ایک صاحب کو بھیجتے تھے، ان کا نام تھا محمد ابن مسلمہ۔ حضرت عمر نے جس کام کے لیے جس آدمی کو رکھا تھا ایسا لگتا ہے وہ اسی کام کے لیے پیدا ہوا۔ محمد ابن مسلمہ بڑے تیز ترار آدمی، سنتے کسی کی نہیں تھے۔ حضرت عمر نے کہا ہے تو ہونا ہے، پہنچ گئے، جاؤ ایاد ابن غنم کو لے کے آؤ اور جس حالت میں ہو اسی حالت میں لانا۔ وہ پہنچ گئے، امیر المومنین نے طلب کیا چلیے، کہلے ٹھہریے کپڑے بدلنے، کہلے جی نہیں، کپڑے کیسے بدل لیں گے آپ، اسی طرح چلیے۔ اب وہ آئے، دیکھا انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہم نے تو کہا تھا موٹے کپڑے پہن، اور تمہارے دروازے کے اوپر جو ہے دربان بھی رہتا ہے۔ حضرت عمر نے بکریوں کا گلہ منگایا، 50-60 بکریاں، اور کہنے لگے یہ کپڑے اتاریے اور یہ کپڑے پہنیے، یہ بکریاں ہیں لے جا کے فلاں مقام پہ چرائیے۔ اب وہ کہنے لگے امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے شرم کیوں آ رہی؟ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ ایاد ابن غنم، بکریوں والے، اب تمہیں شرم آ رہی ہے؟ امیر المومنین معاف کر دیجئے، آپ کو کبھی شکایت نہیں ملے گی۔ اس کے بعد کبھی شکایت نہ ملی۔ حضرت عمر نے کہا باپ کا نام تمہارے کیا ایاد ابن غنم ہے، اللہ نے دن بدل دیے، اب تمہیں بکریاں چراتے ہو، شرم آ رہی؟ اللہ کہہ رہا بندے ہو تم اور مانگتے ہوئے تمہیں شرم آ رہی ہے؟ کیسے بندے ہو تم؟ بندگی کا تقاضا ہے مانگنا۔ ایک تم نہیں مانگتے ہو تو کیا ہوا ہے پتا ہے تمہیں؟ کون ہے جو نہیں مانگتا؟ یسأل من فی السماوات ومن فی الارض، اس سے وہ سب مانگتے ہیں جو آسمان والے ہیں، اور وہ سب مانگتے ہیں جو زمین والے۔ کل یوم ہوا فی شان۔ زمین والے کون؟ ہم لوگ۔ ہم لوگوں کو ضرورت کاہے کی ہے؟ کہنے 3 چیزوں کی ضرورت، روٹی کپڑا۔ آسمان والے وہ تو فرشتے ہیں، وہ تو کھاتے بھی نہیں ہیں، ان کو راشن کی ضرورت نہیں ہے، مکان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا مانگتے؟
اللہ کا یسألو من فی السماوات و من فی الارض، اسی سے مانگتے وہ سب جو آسمان والے ہیں زمین والے سب مانگتے ہیں۔ کون ہے جو منگتا نہیں ہے؟ منگتا مانے فقیر ہے۔ انتم الفقراء واللہ الغنی، اللہ کہتا تم سب فقیر ہو، محتاج ہو، منگتا ہو، بھکاری ہو، سوالی ہو، واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے، تم سب محتاج ہو۔ جب محتاج ہو تو وہ مانگتے ہو شرم کیوں آ رہی؟ یہ تو تمہارا کام ہے، فخر کی چیز ہے، عبادت، بندگی، مانگنا۔ مانگو مانگو، ہم تمہیں دیں گے۔ کیسے مانگو گے؟ کیسے مانگو گے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، مانگو اپنے پروردگار سے عاجزی ظاہر کرتے ہوئے، خفیہ اور چپکے چپکے۔ زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ریاکاری ہوگی، ریاکار ہمیں پسند نہیں۔ حضرت عمر آئے، دیکھا ایک آدمی مسجد میں رو رہا ہے اور مانگ رہا ہے دعا، زور زور سے ایک درہ مارا، کہنے لگے کوئی اور جگہ نہیں ملی تمہیں مانگنے کے لیے؟ رو رو کے لوگوں کو دکھا رہے ہو۔ وہ ایک صاحب اعتکاف میں تھے، آج کل تو ہر چیز جو ہے تجارت ہے، سیٹھ صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بمبئی میں، تو ایک صاحب جا کے اعتکاف میں بیٹھ گئے، چونکہ سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی بیٹھ گئے، مگر ان کا مقصد اعتکاف نہیں ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، جذبہ عبادت بھی کتنا تاجرانہ ہے، پرخلوص سجدے پہ جنتوں کی امیدیں، جذبہ عبادت بھی کتنا تاجرانہ ہے، اعتکاف بھی تجارت۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک دن دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ غریب آدمی ہوں، اتنی لڑکیاں ہیں، ان کے رشتے بھی کرنا ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو وہ سیٹھ صاحب بھی سیٹھ صاحب تھے، کہنے لگے ویسے تو میں اس کی مدد کرتا، مگر یہ مانگ اللہ سے رہا ہے اور سنا مجھ کو رہا ہے، سنا مجھ کو رہا ہے۔ تو اس لیے کیا کہا؟ دعا کیسے مانگو گے؟ چپکے چپکے، کسی کو پتہ ہی نہیں کیا مانگا، اللہ سے مانگنا ہے۔ اور چپکے مانگنے میں جو مزہ ہے، حضور سے مانگنے میں شرم بھی آئے گی، پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں، جو چاہو مانگو، پھر اللہ سے مانگنا اس میں کیا شرم؟ ہر چیز اس کے خزانے میں ہے، مانگنے میں شرم کیا؟ اور زور سے مانگو تو شرم آئے گی۔ قرآن میں ذکر ہے کیا ذکر ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے آپ کے بندے زکریا پر مہربانی کرنے کا، آپ کے پروردگار کی۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، اللہ نے زکریا پر مہربانی کب کی؟ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، یعنی اللہ سے دعا کی۔ کیسے دعا کی؟ نداء خفیا، چپکے چپکے دعا کی۔ کیا مانگا تھا زکریا علیہ السلام نے؟ بولو، بیوی بانجھ اور خود بوڑھے 85 سال کے، اور مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اولاد۔ کیسے مانگی اولاد؟ ندان خفیہ، چپکے چپکے۔ اللہ کو چپکے چپکے مانگنا پسند ہے، آواز ہو مگر زیادہ بلند نہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ بعض صحابہ دعا مانگتے ہوئے آواز بلند ہو گئی، آپ نے کہا اپنے اوپر قابو رکھو، تم کسی بہرے سے نہیں درخواست کر رہے ہو، تم اللہ سے مانگ رہے ہو، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ دل کی باتوں کو سنتا ہے، جو دل میں ابھی آئیں ان کو سنتا ہے، جو ابھی نہیں آئیں وہ بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ کو حد سے آگے نکلنے والے اچھے نہیں لگتے۔
کسی معاملے میں بھی حد سے آگے نکلنے والے اچھے نہیں لگتے۔ اسلام نام ہے حد میں رہنے کا۔ کہے گا جو اسلام نے حدیں بنائی ہیں، عشاء میں 4 رکعت فرض ہے، حد میں رہنا، 5 نہ پڑھنا۔ مغرب میں 3 ہیں، حد میں رہنا، 3 کی 4 نہ کرنا۔ رمضان میں روزے چاند نکلتے ہی ختم کر دینا، چاند نکلنے کے بعد نہ رکھنا۔ دن بھر روزہ رکھنا اور جیسے ہی افطار کا ٹائم ہو دیر نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا میری امت خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ یہودی لوگ افطار میں دیر کرتے ہیں، اور یہودیوں کی کوکھ سے پیدا ہونے والے رافضی بھی کیا کرتے ہیں؟ دیر کرتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ فرمایا انہ لا یحب المعت، دعا میں بھی حد سے آگے نہ بڑھنا۔ حد سے آگے بڑھنے کا مطلب اللہ سے وہ مانگ رہے ہیں جو اپنی اوقات سے زیادہ ہے، یعنی اے اللہ مجھے نبی بنا دیجئے۔ اب آپ بتائیے، نبی اللہ تعالیٰ کو نبوت مانگنے کی چیز ہے؟ نبوت اللہ جس کو منتخب کرتا ہے اس کو نبوت دیتا ہے، آپ نبی بننے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ حد سے آگے نہ بڑھنا، حرام چیزیں نہ مانگنا، گناہ کی چیزیں نہ مانگنا، کسی کا برا چاہنے کی دعائیں نہ مانگنا، یہ کیا ہے؟ اور حد سے زیادہ آواز سے دعا نہ مانگنا، یہ سب حدیں ہیں، حد میں رہنے والے۔ اور شرطیں لگا کے نہ مانگنا۔ ایک صحابی نے سنا ان کے بیٹے دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ وہ سفید والا جو محل ہے جنت میں، جنت کے دائیں طرف جو سفید والا محل ہے وہ چاہیے۔ کہ بیٹے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دعا میں اپنی طرف سے قیدیں مت لگاؤ، جنت مانگو، خالی اللہ کا فضل مانگو، جنت الفردوس مانگو۔ یہ حدیں لگانا اپنی طرف سے کیا ہے؟ یہ بھی حد سے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناصر الدین بیمار ہیں، گردن میں تکلیف ہے، والدہ اور ساس کی طبیعت خراب ہے، یحییٰ کی والدہ بیمار ہے، آپریشن ہوا ہے، احسان صاحب بیمار ہے، نسیم صاحب کی طبیعت خراب ہے، آراف کی والدہ بیمار ہے، محمد یوشا بیمار ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے اور بندیاں بیمار ہیں جنہوں نے پرچے لکھے ہیں، زبانی کہا ہے، بہت سے ایسے ہیں جو نہیں کہہ سکے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما، اپنا خوف عطا فرما، خشیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر چیز کا ادب اے اللہ جو تو نے سکھایا ہے اللہ اس کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو قبول فرما لے، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما دے، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو دعاؤں کے طالب ہیں، حقدار ہیں، امیدوار ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین
آمین یا رب العالمین وصلی اللہ.